بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میاں والی کے اندر جو ایک ظالم باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کو جو گولیوں کے ساتھ اس کا جسم چھلنی کیا، اس کے سینے کے اوپر، پیٹ کے اوپر، معصوم پھول کے جسم کے اوپر گولیوں کی برسات چھوڑی، یہ باپ نہیں تھا، اس کے دل کے اندر انسانیت نہیں تھی بلکہ درندگی ہے، حیوانیت اس کے ذہن کے اندر بھری ہوئی تھی۔ مسلمان تھا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا انسان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، یہ کام بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ جس بدبخت نے یہ کام کیا، معصوم بچی کے ساتھ، معصوم پھول کے ساتھ یہ کام کیا ہے، یہ تو آج سے 1500 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جہالائے عرب، مشرکین عرب، یہ تو ان کا طور طریقہ تھا۔ مسلمان کا یہ کام نہیں کہ اپنی معصوم بچیوں کو قتل کر کے ان کو زندہ دفن کر دے، یہ تو ان بے ایمانوں کا رواج تھا، مشرکین کا، کافروں کا یہ رواج تھا۔ یہ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا، پتہ نہیں اس کو کس تعلیم نے یہ علم سکھایا ہے کہ اپنی بچی کو قتل کر دے۔ بدبخت انسان، یہ تو اللہ رب العزت کی تخلیق تھی، اللہ کی یہ بچی مخلوق پہلے تھی، تیری بیٹی بعد کے اندر تھی، تو نے اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی تخلیق کے اوپر اعتراض کیا ہے، تیرا تو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اعتماد اور اعتقاد اور یقین نہیں ہے۔ جس بندے کو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین نہ ہو، وہ تو انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو کافروں کا، پہلے میں نے عرض کی ہے بات، یہ تو جہالائے عرب کا طور طریقہ تھا، جس کا نقشہ قرآن مجید نے سورۃ نحل کے اندر 14ویں سپارے کے اندر بیان فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جس وقت اس زمانے کے اندر جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اب کیا ہوتا ان کے ظل وجہ مسودًا وہو کظیم، اپنی بیٹی کی ولادت کے اوپر، پیدائش کے اوپر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہو کظیم، غصے سے بھڑک اٹھتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اور ایسے آگے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس بیٹی کا باپ اپنے منہ کو چھپایا کرتا تھا کہ ہائے میرے یار دوست مجھے کیا کہیں گے، مجھے گلا تانا کریں گے، مجھے تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، مجھے عار دلائیں گے، تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اپنا منہ چھپا کے جناب جی چلا کرتے تھے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، پھر ذہن و ذہن کے اندر، دل کے اندر سوچتا تھا کہ میں ذلت کو برداشت کرتے ہوئے اس بیٹی کو زندہ رکھوں یا اس کو جناب جی زمین کے اندر دفن کر دوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، یہ تمہارے جو برے ذہن بنے ہوئے ہیں، یہ جو فیصلہ تم کر رہے ہو، یہ بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہو۔ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گفٹ عطا کرتا ہے، ہبہ اور جناب جی تحفہ عطا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ پاک فرماتا ہے یہ اللہ رب العزت ہبہ کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں تو بیٹے والی گفٹ عطا کروں، اور جس کو چاہوں تو بیٹی والی نعمت اور یہ گفٹ عطا کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہالت کو مٹایا، آقا نے تعلیم دی ہے، آقا نے ہمیں سکھایا ہے، آقا نے عملی طور پہ، قولی طور پہ فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا، آمنہ کے لال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر جس بندے کے والدین کی 2 بیٹیاں ہوں اور انہوں نے، والدین نے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی، پھر بڑے ہو کر ان کا اچھا نکاح کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اور والدین یوں آپس میں جنت کے اندر ہوں گے۔ دونوں اپنی انگلیوں کو ملایا کہ میں اور والدین بیٹی کا اس طرح جنت کے اندر ہوں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آقا نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہوں، والدین نے ان کی اچھی تربیت کی، بڑے ہو کے ان کا اچھی جگہ پہ نکاح کر دیا، میں آمنہ کا لال ان والدین کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
اور آ کر ایک جگہ کے اوپر ارشاد فرمایا یہ بچیاں کل قیامت کے دن والدین کے لیے جنت اور جہنم اور والدین کے درمیان دیوار بن جائیں گی، والدین کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ یہ بات آقا نے بیٹوں کے لیے نہیں فرمائی بلکہ آقا نے بیٹیوں کے لیے فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بچیاں والدین اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گی۔ تو وہ بدبخت انسان ہے جو اس دیوار کو گرانا چاہتا ہے، اس دیوار کو توڑنا چاہتا ہے اور جہنم جانا چاہتا ہے۔ اس کی ناکامی کا سبب تو دنیا کے اندر بن گیا ہے۔ اور آقا نے پھر یہاں پہ عملی طور پہ بھی بتایا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ایک نواسی، آقا 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، چاروں رکعتوں کے اندر اپنی نواسی کو کندھوں کے اوپر بتا دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ یوں محبت کی جاتی ہے۔ آقا نے یوں بتا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یوں شفقت اور پیار کیا جاتا ہے۔ آقا 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی۔ آقا رکوع میں جاتے ہیں تو اپنی نواسی کو اتار دیتے ہیں کہیں گر نہ جائے، سجدے میں جاتے ہیں اور پھر جب سجدے سے اٹھتے ہوئے دوسری رکعت میں جاتے ہیں تو سجدے سے اٹھتے وقت اپنی بچی کو، اپنی نواسی کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ کندھوں کے اوپر سوار کر دیتے ہیں۔ پھر جب دوسری رکعت مکمل ہوتی ہے رکوع میں جاتے ہیں تو اتار دیتے ہیں۔ یہ آقا نے ہمیں عملی طور پہ بتایا ہے بیٹیوں کے ساتھ یوں پیار و محبت کیا کرو جس طرح آمنہ کا لال محبت پیار کر کے جا رہا ہے۔ اس درندے انسان نے معصوم بچی کو جو قتل کیا ہے، اس بچی کا کیا قصور تھا؟ اس نے کون سا جناب یہ اپنا فیصلہ کیا تھا؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ کے فیصلے کے اوپر جو انسان ناراض ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کو جو رد کرتا ہے، وہ انسان دنیا کے اندر بھی ناکام ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہو کے جہنم کا سبب بن جائے گا اس کا۔